السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں رضوی ٹی وی۔ سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے بہت سی ویڈیوز یا تصاویر دیکھی ہوں گی جس میں بیٹیوں پر لوگ ظلم کی انتہا کرتے ہیں۔ کوئی اپنی بیٹی کو پھانسی دیتے ہیں تو کوئی ان کو تھپڑ مارتے ہیں، کوئی ان کو فائر کر کے قتل کر دیتے ہیں تو کوئی ان کا گلا دبا کر مار دیتے ہیں، اور یہ روزانہ کی معمول کی عام بات ہے۔ گزشتہ کچھ روز قبل صوبہ پنجاب کے ضلع میاوالی کے قصبے داؤد خیل میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام مسلمانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ شاہزیب نامی شخص نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو بیٹیاں پسند نہیں تھی۔ آئیے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیٹی کی شان و عظمت کیا ہے اور ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھا جائے۔ سیرت طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی کا انتہائی شفقت، پیار اور گرم جوشی سے استقبال کیا کرتے تھے۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں یعنی امہات المؤمنین آپ کے پاس بیٹھی تھیں۔ وہاں سے کوئی ایک بھی نہیں گئی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چلتی ہوئی آئی۔ ان کی چال ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی چال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا، خوش آمدید میری بیٹی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دائیں یا بائیں جانب بٹھایا۔ اسی طرح امام ابن حبان نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو بات چیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا، اور جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر آگے بڑھتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں خوش آمدید کہتے، ان کے ہاتھ مبارک کو تھامتے اور اپنی جگہ میں بٹھاتے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی استقبال کی خاطر اٹھ کر آگے بڑھتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی اور آپ کے ہاتھ مبارک کو تھام لیتی۔ اس حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی مبارک سے کس قدر احترام کے ساتھ ملتے، انہیں مرحبا کے الفاظ سے استقبال کرتے، ان کے ہاتھ مبارک کو تھام لیتے، پھر مجلس میں اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹی عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں۔ امام ابن قیم اس آیت کی تفسیر میں 2 اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، میرے نزدیک اس کی ایک اور حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو مقدم کیا ہے جن کو اہل جاہلیت مؤخر کیا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ تمہاری طرف سے نظر انداز کی ہوئی یہ حقیر قسم میرے نزدیک ذکر میں مقدم ہے، اور ان کی عزت و تکریم اس لیے ہے کیونکہ وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی کثرت کا سبب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور جب ان میں کسی کو بیٹے ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کی سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپتا رہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور جب اسے پتہ چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، آیا ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ درگور کر دے، جیسے کہ مدر، خزاعہ اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔
امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں کفار مختلف طریقوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ان میں سے بعض گڑھا کھودتے اور بیٹی کو اس میں ڈال کر گڑھا بند کر دیتے حتیٰ کہ وہ مر جاتی، اور بعض اسے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دیتے، بعض اسے غرق کر دیتے اور بعض اسے ذبح کر دیتے تھے۔ ان کا بیٹیوں کو قتل کرنا بعض اوقات غیرت اور حمیت کی وجہ سے ہوتا تھا، اور بعض اوقات فقر و فاقہ اور نان و نفقہ لازم ہونے کے خوف سے وہ ایسا کرتے تھے۔ یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے عورت کو حقوق عطا فرمائے اور اسے عزت و وقار سے نوازا، زندہ درگور ہونے والی کو جینے کا حق دیا اور اس کی پوری زندگی کے حقوق کی ایک فہرست بیان فرما دی۔ اس کے باوجود اگر کوئی جاہل اسلام کی تعلیمات کو عورتوں کے حقوق کے مخالف سمجھتا ہے تو اسے اپنی جہالت اور دماغ کی خرابی کا علاج کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ احسان کرنے والے باپ کے لیے بیٹیاں دوزخ کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ حضرت ائمہ احمد، بخاری، ابن ماجہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے، پلائے اور پہنائے، تو اس کے لیے روز قیامت پردہ ہوں گی، یعنی دوزخ کی آگ کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی۔ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا، میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ آئی، اس نے مجھ سے سوال کیا لیکن اس نے میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہ پایا۔ میں نے اس کو وہی دے دی، اس نے اس کو لے کر ان دونوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ پھر وہ اٹھی اور اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ان بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے اس کے ساتھ احسان کیا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ کے مقابلے میں رکاوٹ ہوں گی۔ اس طرح امام بخاری اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ دونوں جب تک اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ احسان کرتا رہے مگر وہ دونوں اس کو جنت میں داخل کروا دیں گی۔ اگر کسی شخص کی صرف ایک بیٹی ہو اور وہ اس کے ساتھ احسان کرتا رہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اسے جنت میں داخل کروا دیں گی۔ حافظ ابن حجر کی اس بارے میں پیش کردہ احادیث میں سے 2 درج ذیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں جگہ مہیا کرے، ان پر شفقت کرے اور ان کی کفالت کرے تو یقینی طور پر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پر اگر وہ 2 ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ وہ 2 ہی ہو۔ انہوں نے بیان کیا، بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا اگر ایک ہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جواب میں فرما دیتے اگرچہ ایک ہی ہو۔ ویڈیو کے آخر میں ہم والدین سے یہی عرض کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ شان و عظمت کو پہچانیں اور اس کے مطابق ان سے سلوک کریں۔ بیٹیوں سے ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اسلامی شریعت میں بیان کردہ اپنی حیثیت سے آگاہی حاصل کریں، اس بارے میں جاہلوں کی یاوہ اور اسلام دشمنوں کی حرض سرائی سے متاثر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عظیم الشان مقام ملنے پر زبان، دل اور عمل سے ان کا شکر ادا کرتی رہیں۔ اور آخر میں ہم آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔